قیام، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، بدن کو تھکانا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہاں تک کہ جو عشاق ہیں، جو محبین ہیں، جو اللہ کی محبت میں فنا لوگ ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے، اور خود نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس کا سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں جنت سے زیادہ اللہ کی محبت کو مانگا کرتے تھے. جنت مانگنے کی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. نبی علیہ السلام نے تو خود اس کی تعلیم امت کو دی ہے کہ اے میرے امتیوں، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کو مانگو. جنت مانگنے کی چیز ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے آگے یاد رکھے جنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو رات کا قیام ہو، دن کا روزہ ہو، لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا محرک کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت. اور یاد رکھے، بڑے وصول کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا میں کیے جانے والے اعمال میں اگر ایک عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے بنا اعمال کے انبار بھی ہوئے اور رضا اس میں شامل نہ ہوئی تو اعمال کے انبار ضائع اور بیکار کر دیے جائیں. اس ضمن میں ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں، پھر آگے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ جو میں اللہ کی رضا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہم جتنا بھی کچھ کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہوں، لیکن اس میں بھی لیول ہوتا ہے، اس میں بھی فرق مراتب ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کتنی اللہ کی محبت میں وہ کام کر رہا ہے، کتنی اللہ کی رضا کے طلب میں وہ کام کر رہا ہے. جیسے سب نماز پڑھنے والے یکساں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سب نماز پڑھنے والے یکساں نماز کیفیت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی محبت کا جتنا لیول ہوتا ہے، وہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے، اس کی نماز میں سکون اور وقار، خشوع اور خضوع اسی لیول کا ہوتا ہے. اور بہت سارے نمازی وہ نمازی بھی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی جو کیفیت ہوتی ہے، الامان والحفیظ، اللہ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے، کہ رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور پورے سے کھڑے بھی نہیں ہوئے اور پھر وہاں سے سجدے میں چلے گئے اور دو سجدوں کے درمیان تھوڑے سی اوپر ہوئے، پھر وہاں سے واپس زمین میں چلے گئے، سجدہ کر دیا. یاد رکھیں یہ نمازیں تمہیں اللہ کے یہاں کوئی کام نہیں دے گی. سخت ترین وعید ہے اس کے اوپر کہ ایک آدمی رکوع سے کھڑا ہو اور اس کی کمر سیدھی نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کل قیامت میں اس کو نظر رحمت سے دیکھے گی نہیں. تو کیا بات ہے، ایک آدمی ایسی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کو نماز کے بنا چین ہی نہیں ملتا. وہ نماز میں کھڑا ہے، اس کی کیفیت یہ بتلاتی ہے کہ اس کو نماز میں کتنا مزہ آ رہا ہے. اس کی کیا بنیاد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے، اللہ کی رضا کیا چیز ہے، تو پھر ایک نمازیں کیا، 4 فرض کیا، 4 رکعتیں کیا، زندگی ساری سجدوں میں گزرے تو بھی ایسے لوگوں کے لیے وہ کم ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا میں کیے جانے والے اعمال، اللہ کے یہاں ان اعمال میں سے ایک عمل بھی کام آ گیا تو بیڑا پار ہے. اس کی مثال حدیث پاک سے آپ کو دے رہا ہوں. مشہور و معروف واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس میں سبق بھی ہے، اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اس سے سمجھ میں بھی آئے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 دوست ایک مرتبہ کسی راستے پر جا رہے تھے، کہیں سفر پر تھے. اسی دوران راستے میں بارش ہوتی ہے. وہ بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. غار میں پناہ لینے کے بعد بارش ہونے کی وجہ سے پھسلن ہوئی، کوئی پتھر اوپر سے لڑکا ہے اور اس چٹان کے منہ کو بند کر دیا جس کے اندر وہ انہوں نے پناہ لے رکھی تھی.
اب وہ اپنی جگہ حیران اور پریشان کہ ظاہر میں کوئی سبب نہیں ہے، اب کیا کریں، سب کچھ مسدود ہو چکا ہے، ہم اندر مقید ہو چکے ہیں، اب باہر نکلنے کی کیا سبیل ہو۔ لیکن وہ نوجوان تو تھے، لیکن اللہ والے نوجوان تھے، وہ نوجوان تو تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت موجزن تھی، وہ نوجوان تھے، ان کی محبت کا لیول بہت اونچا تھا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کر چکے تھے۔ تو آپس میں مشورہ کر کے یوں کہنے لگے کہ اب بظاہر تو کوئی سبیل نہیں ہے نکلنے کی، لیکن ہمارا چونکہ ایمان اللہ کی ذات پر، ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ وہ اللہ کہ جو عزتوں کا مالک ہے، ذلتوں کا مالک ہے، جہاں کوئی سبب نہ ہو، جہاں ظاہر کے سارے راستے بند ہوں، وہاں صرف اور صرف کام آنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اپنا کوئی ایسا عمل اللہ کے سامنے پیش کرے جو ہم نے عمل وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ واقعے کو مختصر کرتے ہوئے پہلے دوست نے یوں کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں دن میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور رات کو واپس آ کر کے دودھ دو کر کے اپنے ماں باپ کو پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن کسی وجہ سے میں دور جنگل میں نکل گیا، آنے میں دیر ہو گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میرے والدین کا جو سونے کا وقت تھا وہ سو گئے۔ جب میں پہنچا ہوں تو میرے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں اور میرے پاؤں میں پڑ رہے ہیں، میرے پاؤں میں گر رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس میں اور کوئی مقصود نہیں تھا، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اس مصیبت میں ہم ہیں، اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ چٹان اتنی سرک گئی کہ باہر کی دنیا نظر آنے لگی، لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن اللہ کے کرم سے وہ چٹان سرک گئی۔ دوسرے نے یوں کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت جس طرح کسی ایک نوجوان کو کسی نوجوان عورت سے ہوتی ہے، مجھے اتنی اس سے محبت تھی، لیکن اے اللہ، ایک مرتبہ حالات کی ماری ہوئی، فاقے پر مجبور ہو، میری چچا زاد بہن میرے پاس آتی ہے، پھر میں نے اسے آفر کی ہے کہ تو بدکاری کے لیے تیار ہو جا، پھر تو جو مانگے گی تجھے وہ ملے گا، لیکن چونکہ وہ ماری ہوئی تھی اس پر تیار ہو گئی۔ جب وہ تیار ہوئی اور میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بدکاری کرنے کے لیے بیٹھ بھی گیا، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے مجھے یوں کہا، اس عورت نے، اس چچا زاد بہن نے مجھے یوں کہا کہ دیکھ، یہ کسی اور کا حق ہے تو اس کو مت توڑ۔ اے اللہ، عین اس وقت جب کہ میں بدکاری پر قادر تھا اور کرنے پر میں تلا ہوا تھا، اے اللہ میں اس وقت وہاں سے اٹھ گیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں سے اٹھا صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں، اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ وہ چٹان اور کسک گئی، لیکن وہ نکلنے پر قادر نہیں تھی۔ پھر تیسرے نے یوں کہا، اے اللہ، میں نے چند مزدوروں کو اپنے کام پہ رکھا تھا، شام کے وقت کچھ ان میں سے مزدور لے کے چلے گئے، مزدوری لے کے چلے گئے، لیکن ایک نے اپنی مزدوری نہیں لی، وہ ایسے ہی چلا گیا، اس کی اجرت کو میں نے کام پہ لگایا، اس کی وجہ سے بہت سارے مال ہو گئے، بکریاں ہو گئیں، بہت سارے اور جانور ہو گئے، اس کے پیسے کے منافع کی وجہ سے۔ ایک عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور آ کر کے کہا، میں نے تمہارے یہاں کام کیا تھا، مجھے اس کی اجرت دے دو۔ میں نے کہا، یہ سامنے جتنے جانور نظر آتے ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے یوں کہا کہ مذاق مت کر، میری تو اجرت تھوڑی سی تھی، یہ سب کچھ میرا کیسے؟ کہا نہیں، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں، اے اللہ اس سے ہمیں نکال دے۔ روایت میں آتا ہے وہ چٹان پوری طریقے سے ہٹ گئی اور تینوں سے ہی سالم باہر نکل گئے۔ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کام آنے والے اعمال وہی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ تو یہ واقعہ سنا کر یہ تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہم چاہے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس میں نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو ایک جنون کی حد تک اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کے، اے اللہ، یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، اے اللہ کوئی بھی دنیا کی لالچ نہیں، کسی کو دکھانا مقصود نہیں، اے اللہ صرف ایک مقصود ہے، وہ یہ ہے اے اللہ کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ رات میں اگر تراویح پڑھتے پڑھتے ٹانگیں دکھنی لگے، عام مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تراویحیں ہی کیا ہے، کچھ ہم ائمہ مجرم ہیں
اور کچھ عوام مجرم ہیں، ملا جلا رد عمل ہے، ملا جلا کھیل ہے. لیکن پھر یہاں پر یہ بات ضمن کہہ دیتا ہوں، اصل میں بات یہ ہے جب دل میں مزہ نہ ہونا تو پھر انسان کسی بھی عمل کو لذت سے نہیں کر سکتا. جب دل میں مزہ ہو تو پھر ایک راتیں کیا، یہ 20 رکعات کیا، کئی راتیں بھی اللہ کی محبت میں قربان کی جا سکتی ہیں. آج ہم کتنے کمزور ہیں اس دنیاوی معاملات میں، نہیں دینی معاملات. دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے چاق اور چوبند ہیں، دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے مضبوط ہیں. گھنٹوں کوئی ہمیں کھڑا رکھے لہو و لعب میں کوئی مسئلہ نہیں. گناہوں کے کام میں گھنٹوں ہمیں کوئی کھڑا رکھے کوئی مسئلہ نہیں. کرکٹ میچ کے دیکھنے کے لیے ہم کھڑے موبائل پر میچ دیکھتے ہوئے 2 گھنٹے گزار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام سننے کے لیے اگر ہمارے لیے 1 گھنٹے کا وقت ہمیں تھکان کر دیتا ہے اور ہم اکتا جاتے ہیں تو سوچئے کہ اندر کتنا بگڑا ہوا ہے. سوچئے کہ ہماری اللہ سے محبت کا کیا لیول ہے. 1 گھنٹہ بھی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اوپر نیچے ہونے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ جی امام صاحب بہت لمبا پڑتا ہے. اور باہر جا کر کے 1 گھنٹہ اندر کھڑا ہونا مشکل. لیکن بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ باہر نکلے اور اسی ساتھ اسی گھڑی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گپوں میں گزار دیا، وہاں پر کوئی احساس نہیں، اور اللہ کے گھر میں 1 گھنٹہ کھڑے ہونے میں دقت ہے. اس لیے سارے کے سارے اعمال اللہ کے یہاں وہی قبول ہوں گے جو صرف کس کی رضا کے لیے کیے جائیں گے، اللہ کی رضا. اس لیے اب رمضان المبارک چونکہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے اور عن قریب اب آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے. یاد رکھیں رمضان پورا کا پورا مقدس ہے، پورا کا پورا برکتوں والا ہے، پورا کا پورا رحمتوں والا ہے. اللہ اکبر، کون بیان کر سکتا ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک ساعتوں کی قدر کر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے ایک لحظے کی قدر کرتے ہیں، ایک منٹ کی قدر کر کے اس کو گزار کر کے بنا کر کے اللہ کے یہاں اپنا مقام و مرتبہ بنا رہے ہیں. اب چونکہ یہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے تو یہ آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ قیمتی ہے. اس لیے کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں 2 ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جن کی فضیلت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بلکہ خود آقا علیہ السلام نے عملی طور سے ان عبادتوں کو کر کے بتلایا ہے اس امت کو. ان 2 عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اعتکاف اور دوسرا ہے لیلۃ القدر. اور یاد رکھیں یہ دونوں تقریباً ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم